السلام علیکم میرے معزز سامعین، آج میں قرآن کریم کی تاثیر اور اس کے چند نمونے بیان کروں گا۔ قرآن کریم اپنے اندر کمال درجہ کی تاثیر رکھتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے جھک جاتا، پھٹ جاتا۔ جب اہل ایمان قرآنی آیات سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان کا خشوع خضوع بھی بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ مومن وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، انہیں جب یہ قرآن تلاوت کر کے سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ بعض اہل ایمان پر قرآن اس قدر اثر کرتا ہے کہ اسے سنتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو اس کے رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھتے ہو کہ وہ حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بعض قرآنی صورتوں، سورہ حود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر اثر کیا کہ آپ کو بڑھاپے تک پہنچا دیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور سجدہ تلاوت کیا۔ اس سورت کی تلاوت نے مشرکین پر اس قدر اثر کیا کہ وہ بے ساختہ آپ کے ساتھ سجدے میں گر پڑے۔ ایک مرتبہ مشرکین کا ایک سردار عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور پیشکش کی کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں، اگر آپ کو اعزاز و مرتبہ چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ بالآخر جب عتبہ خاموش ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصیلت کی چند ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ ان آیات کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ واپس جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم، وہ نہ شاعر ہے، نہ جادوگر اور نہ کہانت ہے، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دو۔ جناب سعید بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ایک شاعر تھے۔ حج یا عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور جب آپ سے قرآن کی تلاوت سنی تو فوراً مسلمان ہو گئے اور یہ اعتراف کیا کہ یہ کلام اس کلام اشعار و حکمت لقمان سے بہت بہتر ہے جو میرے پاس ہے۔ مدینہ کے ایک سردار جناب اسید رضی اللہ تعالی عنہ جناب مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس انہیں دعوت و تبلیغ سے روکنے کے لیے آئے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو کہا، یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر کلام ہے، اور مسلمان ہو گئے۔ اور ہجرت کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی اور قرآن سنا تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے۔ معزز سامعین،
میرے YouTube چینل داڑھی والا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن۔